میرے عزیزو، ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان، ویسے تو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں، نہ گنے جائیں گے، چاہے قیامت تک نہیں، یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں، نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے، لیکن پہل کی جا سکتی، پہل، سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں پر، بلکہ کل کائنات پر، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم پر ہوا، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا، کیونکہ ہر مذہب وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نظریات بدل جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن یہود نے عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن قالت النصارى المسیح ابن اللہ، لیکن نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرک کی جڑیں کاٹ کر اور ایک اللہ کو 3 آیات 4 آیات میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میرے حبیب نے بتائیے، یہ اس کے پیچھے کو واقعہ ہے۔ قریش آ کر کہنے لگے انصب لنا ربک، انصب لنا ربک، اپنے رب کا کوئی عطا پتہ بتاؤ، کوئی پیڑھی بتاؤ، کوئی نسب بتاؤ۔ تو ہمارے نبی کے فرمانے سے پہلے جبریل اترا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی پہچان ہے، یہ آپ کے رب کا تعارف ہے، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، انہیں بتاؤ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ احد، واحد کسے کہیں؟ جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی نہ ہو۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی زمین آسمان میں تیرے اللہ جیسا، تیرے اللہ کا مثل؟ الفرد لا ند لہ، العلی لا سمیہ لہ، الظہیر لا غنی لہ، الصمد القاہر بلا معین، المدبر بلا مشیر۔ میرے نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں، صبح شام صبح شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے۔ سارے انسانوں کی تعریف کٹھی کریں اللہ کے بارے میں تو میرے نبی کی حمد و ثنا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے، چند الفاظ، ہم تو عربی نہیں جانتے نا، ہماری بدقسمتی ہے، یعنی کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے نبی کی تو 23 برس کی زندگی تھی، کوئی کتابیں نہیں ہیں، الکلمات، جن کو ایک مثال سے واقعہ سناتا ہوں۔ طفیل بن عامر دوسی آئے، ان سے مکے والوں نے کہا ایک جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کی بات نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال دی کہ میں سننی ہی کوئی نہیں، کہ تو میرے اتنے جادو نہ چل جائے۔ طواف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پر نظر پڑی تو کشش پیدا ہوئی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریش نے کہا ہوا اوہی تھے جادوگر جڑا تینوں سے دس ہے کہ اچھا، کہ میں نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اور اتنی بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ چہرہ جادوگر کا نظر نہیں آتا، میں اس کی سنتا ہوں، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا۔ تو جا کے پاس بیٹھ گئے، روئی نکال دی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اب کہنے لگا یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟
ہم جو عجمی ہیں نا، ہمارے مزاج میں بات کو لمبا کرنا، لمکا ہی جاؤنا، لسی پانی ٹھوکی جاؤنا، ٹھوکی جاؤنا، ٹھوکی جاؤنا. اور عرب کے مزاج میں مکھن نکالنا، مکھن نکالنا، چند الفاظ میں پوری کتاب بھر دیتے. تو میرے نبی نے کوئی بیٹھ کے 2 گھنٹے تقریر نہیں کی، سننا. ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ وأؤمن به وأتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ایسے کانپ گیا طفیل، کہنے لگا اعد فقد بلغنا قاموس البحر. کاش میں آپ کو سمجھا سکتا، میں تو آپ نے پورا سمجھاتا ہوں کہ سمجھائیں. کہنے لگا دوبارہ کہو، دوبارہ کہو، دوبارہ کہو. تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے. یہ ہے کلام عرب کا حسن. تیرے چند جملوں نے. آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کا ہاتھ بڑھا، مجھے کلمہ پڑھا، مجھے کلمہ پڑھا، مجھے کلمہ پڑھا. ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو تعریف میرے نبی نے اپنے اللہ کی کر دی ایسے چند جملوں میں، قیامت تک نہ بعد میں ہوگی نہ پہلے ہوئی ہے. تو میرے نبی کی صبح و شام کی دعا کیا ہے؟ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال. القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه. الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك أنت الله الرؤوف الرحيم. اب اس کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن ردم تو اچھا لگ رہا ہوگا. کیا ردم ہے، کیا موسیقی ہے، کیا موسیقی ہے. اے اللہ، پوری دھرتی میں تیرے سوا کوئی نہیں جس سے میں یاد کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں، ہاتھ پھیلاؤں. تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو. تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو. تو ہی ہے جو صدا پہ آتا ہے، ندا پہ آتا ہے، پکار پہ آتا ہے. بلکہ تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا کہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب ہے. یہ تو ہمارے انداز ہیں یا ہمارے لاڈ ہیں یا ہماری نادانیاں ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں تو آ جا. وہ تو پہلے ہی میں قربان جاؤں ذات پر. دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، دیکھو نظر نہیں آتا. لا تخالطہ الظنون، تصور میں لاؤ نظر نہیں آتا. تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے. دیکھنا چاہو نظروں کے پار، سوچنا چاہو خیالات کے گھوڑے تھک کے مر جائیں گے، گر جائیں گے، پہنچ نہ پائیں گے. جب وہ اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے، آنکھ بھی نہ پہنچے، تو ہماری کون سنے گا؟ سبحان اللہ. 2 مختلف چیزیں میرے رب نے اپنے اندر جمع کر کے دکھائیں. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ان دوستوں کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں. اگر میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں جانا پڑے گا ممبر اٹھا کے، پھر ان سے دور اور ان کے قریب. لیکن میرا رب جس وقت میں اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا، جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جاتا، اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید. میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب. بول